बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सुमेरा खान ऑफिशियल। मैं हूं सुमेरा खान और आज के दिन का सबसे अहम वाक़या जनरल बिपिन रावत का वाक़या था। उनका हेलीकॉप्टर क्रैश किया सदर्न स्टेट ऑफ इंडिया में, तमिलनाडु में। तमिलनाडु की तारीख़ वैसे भी बहुत चीज़ों से भरपूर रही है। बहुत वाक़यात भारत में वहाँ पर ऐसे हुए हैं कि जिनकी मिसाल नहीं मिलती। इन सबसे ज़्यादा तो इनकी जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट है तमिलनाडु असम में, उसी का चर्चा पूरी दुनिया में चलता है। मगर आज बात हम किसी और एंगल से करेंगे। जनरल बिपिन रावत जो हैं वो भारत के पहले सीडीएस यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, सीडीएस ये वो पोस्ट है जो खासकर इनके लिए बनाई गई है। क्यों बनाई गई है, आज हम इसके ऊपर बात करते हैं। आखिर इस जनरल में ऐसी कौन सी खासियत थी? पाकिस्तान में तो फौरन उठकर लगा दिया जाता है नाम कि कोई सड़क भी अगर बन गई तो उस सड़क के ऊपर भी ढूंढा जाता है कि इसमें किस जनरल ने कितने पैसे खाए। एक मौका ढूंढा जाता है फौज के ऊपर बातें थोपने का। उस दिन कुछ दिन पहले एक बहुत सीनियर जर्नलिस्ट वो मार्गला रोड से गुजर रहे थे। मैं रहती हूँ वहीं पे, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है, किसी से ढका छुपा नहीं है। मगर क्योंकि वो नेवल हेडक्वार्टर्स के सामने से गुजर रहे थे तो उनको लगा कि ये ट्रैफिक नेवल चीफ के रूट के लिए लगी होगी। उन्होंने बगैर तहकीक किए ट्वीट कर दिया कि नेवी के लोगों की पता नहीं बदमाशी या व्हाटएवर प्रोटोकॉल्स और ये और वो सारा कुछ, और बड़ा उन्होंने बुरा भला भी कहा। मगर आज तक उन्होंने अपना वो ट्वीट नहीं डिलीट किया। ये जानने के बावजूद मैंने उनको कहा कि नेवल चीफ जो है वो कराची में है इस वक्त, और वैसे भी नेवल चीफ का अगर कभी उनकी मूवमेंट होती है तो उनके लिए कभी भी कोई हैवी रूट नहीं लगता। हमें मालूम है उनकी गाड़ी जब उनका कॉन्वॉय गुजर जाता है, और ये वर्ल्ड वाइड एक एक्सरसाइज है। जहाज़ों पर सफ़र कर रहे हों या कहीं और सफ़र कर रहे हों, पूरी दुनिया में मैन इन यूनिफॉर्म के लिए एक अलग प्रोसीजर है। उन्हें प्रायोरिटी पे डील किया जाता है। जहाज़ों में बोर्डिंग हो, ऐसे कई वाक़यात, कई वीडियोस, कई ऐसे क्लिप्स पड़े होंगे यूट्यूब पे जिसमें आप देख सकते हैं कि इवन अमेरिकन एयरपोर्ट्स के ऊपर जब बोर्डिंग का वो आता है तो सबसे पहले अनाउंसमेंट में कहा जाता है कि मैन इन यूनिफॉर्म पहले बोर्ड होंगे, उसके बाद क्राइटेरिया वाइज या उसके बाद सेक्शन वाइज लोगों को बिठाया जाता है। मगर हमारे यहाँ जिन कामों में फ़ौज का वजूद नहीं होता वहाँ भी डाला जाता है। अब सीडीएस की कहानी सुने कि सीडीएस का क्या मामला है। राफेल जहाज़ों में जिसकी करप्शन की कहानी खुद भारत में बहुत से लोगों ने उठाई, उस पर बात की। राहुल गांधी कांग्रेस के लीडरान में बहुत नुमायां हैं, उन्होंने कई मरतबा बात की और बहुत से लीडरों ने बात की। जनरल साहब का इसके अंदर, जनरल रावत का इसके अंदर काफ़ी बड़ा किरदार रहा है। और जब इनकी एज अ सीडीएस जब इनकी अपॉइंटमेंट हुई, जो कि इनके लिए खुसूसी तौर पर ये पोस्ट पूरी भारतीय आर्मी को नाराज़ करके क्रिएट की गई थी, उसके ऊपर एक ऑफिसर का कहना था कि जनरल रावत विल बेयरली बी एबल टू कमांड फोर्सेस थैंक्स टू ब्यूरोक्रेसी। ये एक सीनियर मिलिट्री ऑफिसर का रिमार्क है जिसका नाम आज भी इंडियन बताने से कतराते हैं, मगर ये उनके हायरार्की में सेकंड नंबर पे आते हैं और इसका हम आगे चल के जिक्र भी करेंगे कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा था। आगे चलते हैं। हेलीकॉप्टर जो क्रैश हुआ, उनकी इसके अंदर अहलिया यानी उनकी वाइफ जो हैं, अभी कुछ देर पहले कंफर्म कर दी गई है उनकी डेथ, और बता दिया गया है कि इसके अंदर उनकी मौत वाक़या हुई है। गो के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, पाकिस्तान के चीफ ऑफ एयर स्टाफ और बाकी जितने मिलिट्री ऑफिशियल्स हैं उन्होंने इसके ऊपर अफसोस का इजहार किया, ताज़ियत की। मगर यहाँ कुछ बातें जानना पाकिस्तानी अवाम के लिए बहुत ज़रूरी है कि इन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हमेशा क्या क्या खेल थे जो रचे थे। उसमें पुलवामा अटैक, उसमें उड़ी अटैक, सर्जिकल स्ट्राइक्स, बालाकोट वाला मामला, पाकिस्तान के ऊपर एक प्रोपेगेंडा वॉर मुसल्लत करना जिसका उनको भरपूर जवाब मिलता रहा है। और पाकिस्तान ने साबित किया कि महदूद वसाइल में होने के बावजूद उनकी आर्मी एक बहुत प्रोफेशनल आर्मी है, और उसका मुकाबला दुनिया ने देख लिया कि पाकिस्तान ने अरबों रुपए लगाकर जो प्रोपेगेंडा मुहिम पाकिस्तान के खिलाफ की जाती रही, अभी भी की जा रही है, जिसकी नुमाया मिसालें बलूचिस्तान है, अफगानिस्तान के सरहदी इलाके पाकिस्तान के साथ मिलते हैं, उसमें मैं बारहा आपसे बात कर चुकी हूँ। अरबों रुपए लगा दिए गए, बजाय इसके कि भारत उन पैसों से अपने मुल्क में मौजूद गरीबों के लिए एटलीस्ट खुराक का बंदोबस्त करे जो कि गुर्बत की लकीर से नीचे रह रहे हैं। उनके जर्नैल पाकिस्तान के ऊपर किसी न किसी सूरत में जंग थोपने में लगे रहते हैं, और हमारे यहाँ के कुछ एलिमेंट्स उस जंग और उस प्रोपेगेंडा वॉर को वेलकम करते हैं और उसको अमली जामा पहनाते हैं। पाकिस्तान में हर छोटी बड़ी चीज़ फ़ौज के ऊपर उसका इल्ज़ाम लगा के। एक IAF का, इंडियन एयरफोर्स का MI-17 V5 हेलीकॉप्टर था जिसमें जनरल बिपिन रावत ऑन बोर्ड थे,
اور آج صبح یہ ایکسیڈنٹ ہوا اور پہلے ان کی حالت خراب بتائی جاتی رہی، پھر 2-3 گھنٹوں کے بعد ان کی موت کی تصدیق کی گئی۔ سپورٹنگ آرگیومنٹ میں اگر ہم اس میں جائیں تو دسمبر 2015 میں مودی گورنمنٹ نے اپوائنٹ کیا تھا جنرل راوت کو ایز دی آرمی چیف آف سپرسیڈنگ 2 سینئر آفیسرز۔ یہاں پر تو بہت بات ہوتی ہے نا، فلاں کو لگا دیا، 4 جنرل سپرسیڈ ہو گئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ یہاں باقاعدہ 2 جنرلز کو سپرسیڈ کرتے ہوئے، ڈیزرونگ کو سپرسیڈ کرتے ہوئے جنرل راوت کو آرمی چیف لگایا مودی صاحب نے۔ مودی صاحب کے بہت قریب تھے، جو کہ میں نے کچھ ہائی لائٹس آپ کو پہلے بھی بتائیں۔ جنرل بپن راوت جو تھے وہ آئی ایس میں نے کچھ جو ریسرچ کی ہے اس کے حوالے سے میں آپ کو کچھ پوائنٹس بتاتی ہوں۔ پہلی بات، ہائیسٹ سرونگ ملٹری آفیشل تھے انڈین آرمی میں، جو کہ اپوائنٹ کیے گئے نیولی کریٹڈ پوسٹ آف سی ڈی ایس ڈے بیفور ہی واز سیٹ ٹو ریٹائر۔ اپنی ریٹائرمنٹ سے ایک ہی دن پہلے ان کو سی ڈی ایس باقاعدہ کریٹ کر کے، سوچیں ذرا کہ اگر یہ پاکستان میں ہوا ہوتا تو اس وقت کتنا شور برپا ہوتا کہ پاکستان میں تو ایک نئی پوسٹ کریٹ کر کے وہاں ایک چیف آف آرمی سٹاف کو ریٹائرمنٹ سے پہلے ہی لگا دیا گیا۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں، 31 دسمبر 2019 میں ان کو پوسٹ دی گئی اور ان کو پوائنٹ پرسن بنایا گیا بی جے پی گورنمنٹ کا اکارڈنگ بٹوین 3 ڈیفنس سروسز، یعنی 3 ڈیفنس سروسز کے لیے ان کو نریندر مودی کا فوکل پرسن بنایا گیا کہ یہ تینوں سروسز نیوی، ایئر فورس اور انڈین آرمی کے لیے فوکل پرسن ہوں گے بی جے پی کے۔ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اجیت دوال جو ہے انہوں نے بڑا کروشل رول پلے کیا۔ ڈیفنس سیکرٹری اجے کمار فائنلائز ان رولز کو فائنلائز کرنے کے لیے اینڈ ریسپانسبلٹیز آف دا نیو آفس آف دی چیف آف ڈیفنس اسٹاف۔ چیف آف ڈیفنس اسٹاف کے لیے اجیت دوال دوسرے بڑے کھلاڑی تھے جنہوں نے ان کی اپوائنٹمنٹ کو ممکن بنایا۔ ٹرائی سروسز ایجنسیز، آرگنائزیشن اور کمانڈز ریلیٹنگ ٹو سائبر اینڈ اسپیس وہ پلیسڈ انڈر دی کمانڈ آف سی ڈی ایس۔ یہ بہت بڑا اقدام تھا اور انہی اقدامات کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ ممبئی میں نومبر 2020 میں بہت بڑا کریک ڈاؤن ہو گیا تھا بجلی کا، جس میں بجلی کا بلیک آؤٹ ہوا تھا اور کسی کو کچھ پتہ نہیں تھا کیا ہوا۔ بعد میں وہ چین کے اوپر نام لگایا گیا، جو کہ غالباً ایک بہت بڑا ٹیسٹ کیس تھا، اور اسی وجہ سے S-400 میزائل ایئر ڈیفنس سسٹم جو ہے اس کے لیے بھی خطرات جو لاحق ہوئے، چدمبرم نے انہی کا ذکر کیا تھا۔ CDS was also member of Defense Acquisition Council chaired by the Defense Minister and Defense Planning Committee chaired by the NSA، یعنی اجیت دوال، یعنی اتنا ان کا نیکسس تھا آپس میں۔ راوت واز کنسیڈرڈ close to the Modi government and was widely criticized when he made an approving Indian CDS was not welcomed by the when he made an approving reference to lynching terrorists in IIOJK، یعنی جب انہوں نے ان کو کرٹیسائز بھی کیا گیا جب انہوں نے کشمیر میں بہیمانہ قتل عام کی مذمت کے بجائے ان کو اپروو کیا اور ان کو بجا قرار دیا۔ راوت واز کنسیڈرڈ کلوز ٹو دی، یہ ہم نے اس کے بعد دی اپوائنٹمنٹ آف انڈین سی ڈی ایس واز ناٹ ویلکمڈ بائی ٹرائی سروسز چیفس۔ تینوں سروسز چیفس کی جانب سے اس اپوائنٹمنٹ کو بالکل بھی خوش آمدید نہیں کیا گیا، بلکہ اس کے اوپر شدید تنقید کی گئی، جو کہ ظاہر کرتا ہے کہ انڈین ملٹری میں کتنا بڑا ڈسکارڈ ہے، جس کو نہ صرف ان کے لوگ، ان کے لبرلز، بلکہ یہاں بھی لوگ بہت ڈیفینڈ کرتے ہیں، چھپاتے ہیں، ہماری فوج کے مقابلے میں ان کی فوج کی مثالیں دیتے ہیں۔ تو یہ ہے اصلیت ان کی فوج کی۔ یہاں پہ رائٹ فرام دی آؤٹ سیٹ ایز دے ٹرمڈ اٹ ایز اے پولیٹیکل موو بائی بی جے پی RSS گورنمنٹ۔ اس کے علاوہ رائٹ فرام دی بگننگ جنرل راوت's appointment was surrounded by rumors of being an arrangement between General Bipin and Modi to control the armed forces and exercise to tighter grip over the 3 services، یعنی یہ تینوں سروسز کو کنٹرول کرنے کی ایک سازش اس کو سرونگ آفیسرز نے قرار دیا۔ جنرل بپن ڈڈ ناٹ انجوائے اے گڈ ریپوٹیشن ایٹ انڈین ایئر فورس سرکلز۔ ان کی اسٹیٹمنٹ جو انہوں نے دی تھی کہ رول آف IAF یعنی رول انڈین ایئر فورس کا جو تھا وہ نیشنل سیکیورٹی واز مچ کرٹیسائز، انہوں نے انڈین ایئر فورس کو صرف ایک ونگ قرار دیا تھا ٹرائی سروسز میں، جبکہ ایسا پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا کہ پاکستان میں کبھی ایئر فورس کو دوسری سروسز نے یا نیول کو دوسری سروسز نے یا آرمی کو دوسری سروسز نے کرٹیسائز کیا ہو۔ الحمدللہ پاکستان کی تینوں فورسز اتنی ڈسپلنڈ ہیں کہ کبھی یہ صورتحال نہیں رہی جو آج آپ دیکھ رہے ہیں۔ The incident was reported، اس میں جنرل بپن نے انڈین ایئر فورس کو جب ونگ قرار دیا، اس کو بہت کرٹیسائز کیا گیا، اور انڈین ایئر فورس نے پہلی مرتبہ پبلکلی اسٹیٹمنٹ ایشو کیا کہ جنرل بپن جو ہیں وہ اپنے مینڈیٹ سے تجاوز کر رہے ہیں اور ایئر فورس کے اوپر اسٹیٹمنٹ دینا ان کا کام نہیں ہے۔
اس کے علاوہ راوت's the incident was reported by Indian media in the under mentioned tone. Rawat's comments about the IAF's role were in reply to a question about a growing perception that the Indian Air Force was not keen on setting up the proposed theater commands. Will IAF just support army in new theaters? CDS Rawat says yes, but Air Chief says no in public. یہ Indian media کا reported comment ہے. دوسرا ہے CDS General Rawat labels IAF as supporting arm to ground forces, likening it to roles of artillery engineers in army, but ACM Bhadoria says air power has a huge role to play in battle areas. کتنا huge role ہے وہ ہم خود دیکھ چکے ہیں کہ اپنے ایسے بندے کو یہ لوگ تمغہ شجاعت، ناٹ تمغہ شجاعت بٹ ویر چکرا، جو کہ ایکولنٹ ہے پاکستان کی جانب اگر دیکھا جائے تو نشان حیدر کا ہائیسٹ ملٹری ایوارڈ اس کو دے دیتے ہیں کہ وہ یہاں آ کر اپنا جہاز گرا گیا. Chief Defence Staff in CDS General Rawat and IAF Chief RKS Bhadoria disagreed with each other about the individual roles that the Defence Forces, IAF, Army, Navy play in the security framework of the country. While Rawat labelled the IAF as a support arm, Bhadoria said that it has a huge role to play in integrated battle. Rawat, speaking at an event organized by think tank Global Counter-Terrorism Council, said that the ایئر فورس پرووائڈ سپورٹ ٹو دی گراؤنڈ فورس. یہ میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں. یہ تمام اسٹیٹمنٹس ان کے بڑے نل اینڈ وائڈ کیے گئے جو انڈین ایئر چیف کے ہیڈ ہیں بھدوریا کی جانب سے. There were also sharp reactions from activists and military veterans who accused him of making political remarks, thereby compromising the long-held convention in the army of not wading into political matters. In his 3-year tenure as army chief, he has faced allegations of not remaining politically neutral. Experts are speculative of the mysterious crash of the most senior Indian Army officer and his family. اب کہا یہ جا رہا ہے کہ رول جو ہے وہ بڑا اسپیکولیٹو ہے، اس میں کنٹروورشل ہے بھی ان کا بھی، اور یہ جو اب ان کی کلنگ ہوئی ہے، کلنگ کہنا چاہیے، کریش کہنا چاہیے. مگر اگر ہم بات کریں انڈیا ٹوڈے اس وقت، دا پرنٹ، لائیو منٹ، اور اس کے علاوہ اور کون سے ہیں، دا پرنٹ کی ہی ایک اور آرٹیکل ہے، بہت تفصیل ہے، میں اس میں نہیں جانا چاہوں گی کیونکہ اس کو پڑھنے اور ٹرانسلیٹ کرنے میں بہت وقت لگ جائے گا، مگر یہ پڑھیے گا ضرور. اس میں لکھا یہ جا رہا ہے کہ رافیل کی ڈیل سے لے کے اب تک جو انہوں نے ممکن بنائی، اور اس کے اندر راجناتھ سنگھ کا بھی نام آ رہا ہے، اس کے اندر بہت سے ملٹری ویٹرنز کا بھی نام آ رہا ہے. راجناتھ سنگھ کو بھی کرٹیسائز کیا جا رہا ہے اس وقت کہ ان کی جانب سے خاموشی ہے ابھی سوائے تعزیت کے اور کچھ نہیں ہے. مگر ناظرین، سب سے بڑی بات یہ دیکھی جائے کہ بالا کوٹ، اڑی، پلوامہ، جس کے اندر ہزاروں بھارتی فوج کے نوجوان انہوں نے گنوا دیے، انہوں نے شہید کرا دیے اپنے فیملیز کے لیے، کیا انڈین ملٹری فورسز کے خاندان نہیں ہیں؟ ان کی جانب سے یقیناً اس پر بات چیت ہوتی ہے، مگر یہ دبا جاتے ہیں. صرف اگر آپ پلوامہ کا آپ وہ دیکھ لیجئے، انسیڈنٹ دیکھ لیجئے، تو انڈین ریزرو فورسز کے کتنے لوگ، کتنے جوان اس میں جان سے ہاتھ دھو بیٹھے. ان کے خاندانوں کی جانب سے ایک نیوٹرل تحقیقات کا بارہا مطالبہ کیا جاتا رہا، مگر انڈیا اس کو پورا نہیں کر رہا. اور اس میں بات سب سے بڑی یہی آتی ہے کہ کیا انڈیا کو اپنے فوجی جوانوں کی جان کی قدر نہیں ہے؟ کیا سرجیکل سٹرائکس کے نام پر، کیا رافیل کی کرپشن کے نام پہ، جو گلوان ویلی میں جو کچھ ہوا وہاں کتنی مار پڑی فوجی جوانوں کو ان کے، کیا باقی جگہوں پر جہاں صرف فیک سرجیکل سٹرائکس کر کے انڈیا کے جوانوں کو مارا جا رہا ہے، کیا انڈیا میں اس کے اوپر بات کی جائے گی؟ یہ ایک سوال ہم چھوڑے جا رہے ہیں انڈین ویورز کے لیے بھی کہ آج اگر جنرل راوت کو راستے سے ہٹایا گیا ہے، کیونکہ تمام لوگ بات کریں کہ کریش سے پہلے ہی ایسا لگ رہا ہے کہ آسام میں، تامل ناڈو میں، جہاں پہ راہل گاندھی کے والد راجیو گاندھی، ان کو بھی ایک ایسی موت کا سامنا کرنا پڑا جس کے وہ مستحق نہیں تھے. ایک بہت شائننگ پولیٹیکل لیڈر تھے وہ انڈیا کے، مگر RSS آئیڈیالوجی اور BJP، مزید کتنے لوگ، ہو سکتا ہے کہ جنرل راوت کچھ بولنے والے ہوں، کچھ لوگوں کو بتانے والے ہوں، کیونکہ ود ان دی 3 فورسز ان کو بہت تنقید کا سامنا کرنا پڑا تھا. اور جو بھی ہو، اگر انہوں نے کچھ راز بتانے تھے تو یقیناً جیسے ان کی اہلیہ بھی چلی گئی پیچھے، بتانے والا کون ہے اللہ جانتا ہے. مگر انڈین عوام کو ان چیزوں کی اسکروٹنی، ان کی اینالائزیشن، ان کی انویسٹیگیشن
ضرور کرنی چاہیے، کیونکہ یہی آفیسر کل کو کسی دوسرے فیملی سے ہو سکتا ہے، اور ان کی جانیں اتنی سستی نہیں ہونی چاہیے کہ اس طریقے سے سازشوں کی بھیٹ چڑھ جائیں۔ آنے والے دن میں ایک اور ایشو کے ساتھ حاضر ہوں گے آپ کے سامنے۔ ابھی کچھ چیزیں بڑی تیزی سے پیش رفت میں ہیں، تو آپ کو ان سے آگاہ کرتے رہیں گے، اور اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ویڈیو کو لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔